الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم وَلَهُمْ وَفِيهِمْ إِلَى يَوْمِ الْجَزَاءِ أَمَّا بَعْدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظیم۔ میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ آج انشاءاللہ العظیم ہم اہل بیت عظام کے حوالے سے اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہا کی ذات کے حوالے سے بہت ہی اہم باتیں سماعت کریں گے اور انشاءاللہ اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں گے، کچھ سیکھ کر جائیں گے، عمل کا جذبہ لے کر اٹھیں گے۔ بلا شبہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اہل بیت عظام سے عقیدت رکھنے والا اور اہل بیت عظام کی عقیدت کے ساتھ ساتھ صحابہ سے محبت کرنے والا بنایا۔ اہل بیت عظام کی محبت اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کی عقیدت یہ انسان کو کامیابی کی منزلوں پر لے جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت عظام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت عظام سے ہر رجس کو دور کر دے، تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو، تمام نقائص کو دور کر دے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ اہل بیت عظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا، یہ نسبت رسول کی بنیاد پر ہے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آل کی بنیاد پر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بنیاد پر یہ مقام اور یہ رتبہ ان کو میسر آیا ہے۔ اے میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد جب صبح کے وقت میں، فجر کے وقت آپ لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے تشریف لے جاتے اور پھر چلتے چلتے حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مکان مبارکہ کے قریب پہنچتے تو پہنچنے کے بعد الصلاۃ یا اہل البیت یا اس طریقے کے جملے میرے آقا ارشاد فرماتے اور پھر اس آیت مبارکہ کی تلاوت بھی فرماتے، اور ایسا ایک مرتبہ نہیں بلکہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد 40 دنوں تک متواتر میرے آقا علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ تو لگائیے، نماز کی دعوت میرے آقا صبح کے وقت اٹھ کر دیا کرتے،
لوگوں کو نماز کی طرف مائل کیا کرتے. اس لیے اگر کبھی ہم بھی فجر کے وقت آئے تو اس سنت پر عمل کر لیں. لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو آپ اٹھائیں اور اٹھا کر اس طریقے سے لوگوں کو مسجد کی طرف اور لوگوں کو فجر کے لیے اٹھا کر جگا کر لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں فرمایا گیا، یہ روایت بھی ملتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے جب اس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہا کے مکان کے قریب جاتے تو آپ یہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ رحمکم اللہ او کما قال. اس طریقے سے میرا آقا علیہ السلام ان پر سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا کرتے اور کہتے اللہ تم پر رحم فرمائے، اور پھر آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کرتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس طریقے سے راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے 7 مہینے تک اس طریقے سے آیت مبارکہ پڑھی اور ان کو سلام کا نذرانہ پیش کیا. ایک روایت کے مطابق 8 مہینے تک اس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سلام بھی پیش فرمایا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے میرے آقا اہل بیت کو سلام بھی دے رہے ہیں، اپنی بیٹی سے کیسی محبت بھی کر رہے ہیں، اپنی بیٹی سے کیسا لگاؤ بھی ہے. ہر باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرے. ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت کرے. ایسا نہیں بیٹا ہوا تو بیٹے کو سر پر بٹھائے اور بیٹی آ جائے تو بیٹی کو دور کر دے، بلکہ بیٹیوں سے پیار کرنا، بیٹی سے محبت کرنا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ ہے. اور آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ سے کیسی محبت کرتے آج یہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ ہر باپ کو پتا چل جائے کہ باپ اپنی بیٹی سے کیسی محبت کرے. یہ بیٹی سے محبت کا طریقہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر کر کر ہمیں بتایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہا جب بیٹھی ہوتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جاتے تو حضرت ماں فاطمہ اٹھ جاتی، حضور کے استقبال کے لیے اٹھ جاتی، حضور کے ویلکم کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور کھڑی ہی نہیں ہوتی آقا کو سلام بھی پیش کرتی، آقا کے دست کی جو ہے دست کا بوسہ بھی دیتی، ہاتھوں کا بوسہ دیتی. استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، ہاتھوں کا بوسہ دینا، یہ طریقہ تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر اگر کبھی کبھی شہزادی رسول حضور کی بارگاہ میں آتی تو میرا آقا علیہ السلام کا عمل دیکھے، حضور کی محبت دیکھے. میرا آقا علیہ السلام کیسے اپنی شہزادی سے محبت کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آپ کے پاس اگر حضرت فاطمہ تشریف لے جاتی تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. نبیوں کے سردار کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے ہیں. پتا چلا کہ میرا آقا اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کرتے تھے، اور یہ محبت کی علامت بھی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی سے محبت کرے، سنت رسول پر عمل کرے. آج کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر کسی کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، بیٹا پیدا ہو جائے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، اور بیٹیاں پیدا ہو جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد لوگ کہنے کے لیے شرماتے ہیں ارے میرے یہاں پر بچی کی ولادت ہوئی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے اس نعمت سے، اس رحمت سے آپ کو نوازا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے. مگر آج بھی جہالت کے دور کی طرح ایسے معاملات چلے ہوئے ہیں. اور بہت بڑی میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ خود ہی اپنی بہو کو طعن و تشنیع کرتی ہے کہ دیکھ تجھے بیٹی ہی پیدا ہوئی تو بیٹا پیدا کر کے نہ دے سکی. یہ اس طریقے کی بات کرنا اللہ اکبر، یہ جہالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ بیٹیوں کی پرورش کے حوالے سے فرمایا گیا اگر جس کے یہاں پر 3 بیٹیاں ہو اور اس کی پرورش کرے، یہاں تک کہ اس کو پال پوس کر بڑا کرے، اس کا نکاح کروا دے، فرمایا اگر پرورش اچھے انداز سے کی گویا کہ اس کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. اگر کسی نے کہا کہ 2 بیٹی ہو، اگر 2 بیٹی پر بھی اگر پرورش کر دے تب بھی اس کو یہ انعام ملے گا. حتیٰ کہ اگر 1 بیٹی ہو اور اس کو صحیح معنوں میں اسے پال پوس کر بڑا کرے، اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، تو یاد رکھ لیجئے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کا مزدہ اس بندے کو بھی عطا فرمایا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، بیٹی کی پرورش پر یہ انعام مل رہا ہے.
اور اس کے حوالے سے ہمیں روایتیں بھی مل جاتی ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، آج ہماری کمی اس بات کی ہے کہ ہم بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس بھی کرتے ہیں۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے بیٹی کی پیدائش پر کبھی بھی غم نہ کرنا، افسوس نہ کرنا، خوشی منانا۔ اس لیے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی بیٹیاں تھیں، چار بیٹیاں میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیاری مانو، عقیدت رکھے، اہل بیت سے محبت کرے۔ سرکار اپنی بیٹی سے محبت کیا کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر محبت کی تعلیم بھی دی، اللہ اکبر۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، گویا کہ جو اس میں سوار ہوا حضرت نوح کے وقت میں جو طوفان آیا تھا، اسی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے فرمایا اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، گویا کہ جس نے اہل بیت کے دامن کو تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے اہل بیت اعظام سے محبت کرے، اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہے، کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں، کامران ہونا چاہتے ہیں۔ ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطبہ دیا تھا، اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اللہ اکبر کامیاب رہو گے۔ اور وہ دو چیز کیا ہے؟ پہلی چیز فرمایا اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری چیز میرا آقا فرماتے ہیں میری آل میری اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا قرآن کی تلاوت، قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اہل بیت اعظام سے محبت یہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بندہ کامران ہو جائے گا۔ اور آج ہم ان دونوں چیزوں میں کمزور نظر آتے ہیں، نہ قرآن کو ہم نے پڑھنا جانا ہے، سمجھنے کی بات بہت دور کی، پڑھنا بھی نہیں جانتے، اور اہل بیت اعظام سے ہماری محبت اور عقیدت کیسی ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اے میرا آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، انشاءاللہ العظیم کامیابی اور کامرانی میسر آ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں اہل بیت اعظام کی شان کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا رتبہ کیا ہے۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نجران کے ان عیسائیوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تھا، اے محمد ابن عبداللہ، اللہ اکبر، آپ ذرا یہ تو بتائیے آپ کا ہمارے نبی عیسیٰ کے متعلق کیا خیال ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ اکبر۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس کو قرآن نے بیان کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے حوالے سے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ اب عیسائی جو ہے وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہو، آپ کو نہیں پتا؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے، آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوا بن باپ کا بیٹا پیدا ہوا ہو؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ بنی اسرائیل کی عظیم خاتون حضرت مریم کے بدن سے پیدا ہوئے، مگر تم اس بات پر، ہمارا رب تو اس بات پر قادر ہے کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، مگر یاد رکھ لو اللہ اکبر، گویا کہ ان کی مراد اور ان کی منشا یہ تھی کہ وہ اللہ کا بیٹا معاذ اللہ مانتے تھے، اور وہ یہ کہنا چاہتے تھے یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، گویا کہ معاذ اللہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ مگر آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے ہیں، اور تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو سنو میرا رب تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ اب اس بات پر جب تکرار ہوتی ہے اس موقع پر جو ہے وہ لوگ جب برہم ہوتے ہیں، وہ لوگ جب ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر مباہلے کی دعوت دی، اور قرآن مقدس نے اس چیز کو بیان کیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مباہلے کی دعوت میرا آقا علیہ السلام نے دعوت دی تھی۔ اس آیت مبارکہ کے مفہوم کی روشنی میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ان لوگوں نے اس بات پر جھگڑا کیا ہے اور اس بات پر تکرار کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو پھر آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ اب اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے عبد المسیح جو ان کا بڑا پادری تھا ان سے کہا ٹھیک ہے اس بات پر جھگڑتے ہو، ہم اپنی اولاد کو لے آئے، تم بھی لے آؤ۔
ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئے، تم بھی لے کر آ جاؤ، ہم اپنے آپ کو بھی پیش کرتے تھے، تم بھی آ جاؤ اپنے آپ کو پیش کر دو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم بد دعا کریں گے۔ اب جو ہے بد دعا کریں گے، اللہ جھوٹوں پر لعنت فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور تمہارا قول اللہ کے بیٹے ہیں، آج یہ مباہلہ ہو جاتا ہے۔ اب اس طریقے سے انہوں نے کہا ایک دن کی مہلت دے دی جائے، کل ہم اس بات پر بات کریں گے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب دوسرا دن ہوتا ہے، آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہے، اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گود مبارکہ میں اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ ہے، دائیں طرف حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، پشت پر مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ مولا تعالیٰ عنہا ہے، اور چادر کوڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر عبد المسیح، اور اس کے ساتھ وہ عیسائی آئے ہیں۔ اور جب ان جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا، اہل بیت کو دیکھا، اس کے بعد وہ اپنے گروہ سے کہتا ہے اے لوگوں سنو، میں ان مبارک چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ان نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اور میں اور تم بھی جانتے ہو انجیل کے اندر ہم نے جو یہ پڑھ رکھا ہے کہ نبی آخر الزماں ہے۔ اللہ اکبر، اگر ان کے پاس آ گئے، اگر انہوں نے پہاڑ کے ہٹنے کے حوالے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی اور آمین کہہ دی، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے پہاڑ کو کی جگہ سے دور فرما دے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو میرا آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں پہاڑ کو دور کر دے گا۔ اگر یہاں ہلاکی اور بربادی کی دعا کر دیں گے تو گویا ہماری پوری قوم تباہ ہو جائے گی، پوری قوم برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبد المسیح کہتا ہے عافیت اس بات میں ہے کہ اب ان چہروں کو دیکھ لو اور پھر واپس پلٹ چلو، ورنہ عیسائیت ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پیچھے پلٹ جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اس موقع پر فرمایا گیا، روایت میں آیا ہے، اگر اس موقع پر وہ مباہلہ کر لیتے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر بد دعا کر دیتے تو اس موقع پر ایک سال کے اندر، راوی بیان کرتے ایک سال کے اندر دنیا سے عیسائیت ختم ہو جاتی، ان کے چہرے مسخ ہو جاتے، بندر اور خنزیر کی طرح ہو جاتے، اور پوری کی پوری مکمل قوم تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ آپ اہل بیت اطہار کی شان کا اندازہ لگائیے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل کی شان ہے، حضور اور ان کی آل جن کے لیے دعا کر دے اس کا بیڑا پار ہو جائے، بد دعا کر دے تو اس کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اہل بیت سے عقیدت رکھو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے میرا آقا اپنے نواسے کو اپنے گود میں رکھے ہوئے اور کہتے ہیں یہ میرے بیٹے میرے ساتھ موجود ہیں، گویا کہ اس طریقے سے میرا آقا علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو اپنا بیٹا کہا۔ اسی لیے تو آج بھی امام حسین کے آگے ابن رسول اللہ لکھا جاتا ہے، حضور کے بیٹے، حالانکہ سرکار کے نواسے ہیں مگر ابن رسول کہا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حضور نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نبی کی آل کی شان ہے، نبی کے آل کا مقام یہ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ بے شک، بے شک، بہت خوب، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے عقیدت رکھے، اہل بیت اعظام کی محبت۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہ کرے، اہل بیت سے عقیدت نہ رکھے، ان سے بغض رکھے، ان سے جو ہے اپنی عقیدت کو جو ہے نہ لائے، تو پھر ایسے حضرات کے حوالے سے ایک روایت میں آپ کو بتاؤں جس کا مفہوم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ میں چلا جائے، خانہ کعبہ میں، اور وہاں پر جا کر وہ نماز کو ادا کرے، دیوار کعبہ کے سامنے اور مقام ابراہیم کے قریب جا کر وہ اگر وہاں پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھے اور روزے دار ہو، روزہ رکھے، مگر اہل بیت اطہار کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، وہ بغض رکھتا ہے اہل بیت سے، وہ نفرت رکھتا ہے اہل بیت سے، تو یاد رکھ لیجئے وہاں روزہ رکھ کر نماز پڑھنے والا، مقام ابراہیم کے قریب رہنے والا بھی اگر اہل بیت کی بغض میں اسے موت آئی تو وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے اہل بیت کی شان کتنی بلند ہے، اہل بیت کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہی اہل بیت جن کے حوالے سے آج تذکرہ کرنے کے لیے ہم نے 11 روزہ محفلوں کو سجایا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہا، سبحان اللہ کیا شان ہے، جن کا استقبال رسول کائنات کر رہے ہو، پوری دنیا جن کا استقبال کرتی ہو، مگر جو فاطمہ کا استقبال کرتے ہو اس ذات کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے فاطمہ انسانی حور ہے، حور، فاطمہ انسانی حور ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر، حضرت سیدہ کی ولادت کے حوالے سے بتاؤں، جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح حضرت
ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہا سے ہوا، ایک مرتبہ ام المؤمنین نے جنتی پھل کھانے کی خواہش کا اظہار کیا، اور وہ جانتی تھی کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے وہ اختیار دیا، اگر ابھی چاہے تو جنت سے میوے آ جائے، جنت کے پھل آ جائے، جنت کا کھانا آ جائے، جنتی لباس آ جائے، یہ ساری چیزوں کو وہ جانتی تھی۔ جنتی پھل کھانے کی جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، زوجہ نے کہا تھا، بہرحال حضور نے دعا کر دی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پھل لے کر حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھل لائے، اور لانے کے بعد حضور کو دیا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا آپ اسے تناول فرمائے، اور اپنی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہا سے بھی کہے جب وہ جنتی پھل کھا لے، اور اس کے بعد آپ جو ہے زوجیت جو ہے حق زوجیت کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بیٹی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ہوا بھی اس طریقے سے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہا اس طریقے سے جو ہے شکم مادر میں آئی ہیں، اور اس کے بعد بیان کرتی ام المؤمنین بیان کرتی ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بیان کرتی ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ معجزہ، شق القمر کا معجزہ، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ، جب مکہ والوں نے جب کہا تھا آپ نبی ہے تو آپ معجزہ دکھلائیے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے، اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے شکم مبارک میں موجود تھی، اور اس موقع پر اس معجزے کے باوجود بھی بعض نے تو اسلام قبول کیا تھا، بعض نے انکار کیا تھا۔ انکار کرنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے سچے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے سچے نبی کو جھٹلاتے ہیں۔ اس موقع پر بطن میں رہنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا امی جان آپ فکر نہ کرے، آپ غم نہ کرے، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے، یہ شکم میں رہ کر ندا دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے اندازہ لگائیے، اس کے بعد حضرت جو ہے فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی تو میرا آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کو سونگا کرتے، اور سونگنے کے بعد کہتے کہ یہ جنتی ہو، یہ انسانی حور ہے، یہ انسانی حور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سونگا کرتے، اللہ اکبر۔ یہ میرا آقا علیہ السلام اپنی بیٹی سے محبت کیا کرتے، میرا آقا علیہ السلام ایسی محبت، ایسی عقیدت۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میری مائیں، میری بہنیں سن رہی ہے، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا اللہ اکبر، اپنا آئیڈیل اگر کسی کو بنانا ہے تو خاتون جنت کو بناؤ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بناؤ۔ ان کی زندگی آج آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، ان کی زندگی کے دو چند گوشے میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، پوری آپ زندگی کو پڑھ سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں۔ مگر حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کا عالم یہ ہے، ان کا معاملہ یہ ہے، آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک جگہ تھی، اور عورتوں کو یہ چاہیے، بہنوں کو یہ چاہیے، ہمارے ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ خاص کر دے، اور وہ جگہ خاص جو ہے مسجد بیت کے نام سے منسوب کر دے، اسی جگہ پر عبادت کرے، اسی جگہ پر نماز پڑھے، اسی جگہ پر جو ہے تلاوت کرے۔ مسجد بیت جس کو کہتے ہیں، گھر کی وہ جگہ جو عبادت کے لیے خاص کر دی جائے۔ حضرت خاتون جنت نے ایک جگہ خاص کر رکھی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبی بیان کرتے ہیں میری والدہ مسجد بیت میں یعنی گھر کے اس حصے میں نماز پڑھتی، عبادت کرتی، دن بھر عبادت کرتی، رات بھر عشاء کی نماز کے بعد جب وہ سجدہ کرنے لگ جاتی، فجر کی اذان ہو جاتی، میری ماں کی عبادت ختم نہ ہوتی، میری ماں کا سجدہ ختم نہ ہوتا۔ میں نے میری والدہ کو دیکھا ہے، وہ رات بھر اٹھ کر سجدے کرتی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، دعا کو طویل کرتے ہوئے دیکھا، امت کے لیے دعا، سرکار کی امت کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، امت کی مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ میں نے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا، اپنے لیے کبھی مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اس طریقے سے اتنی طویل دعا کرتی کہ کبھی کبھی دعا مانگتے مانگتے صبح ہو جاتی۔ میں نے میری والدہ سے ایک مرتبہ پوچھ لیا امی جان آپ تو پوری رات دعا کرتی ہے، آپ تو سب کے لیے دعا کرتی ہے، آپ سرکار کی ساری امت کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے لیے کیوں نہیں مانگتی، اپنے لیے کیوں نہیں دعا کرتی؟ جواب سنیے گا، خاتون جنت کہتی ہے اے میرے بیٹے حسن سنو، پڑوسیوں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ بے شک، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے
کہ کیسی تعلیم اپنے بیٹے کو دے رہی ہے، اور آج ہمارا حال یہ ہے، پہلی بات تو ہم دعا کرتے نہیں، اور کرنا ہو تو بہت شارٹ کرتے ہیں، بس 1-2 منٹ دعا کی ہم نے کر لیا، دعا کر لیا، اور پھر اس کے بعد اگر وہ 1-2 منٹ ہم نے دعا کی اللہ ماشاءاللہ تو اپنے لیے پورا مانگ لیا، ختم کر لیا بس۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ذہن حضرت خاتون جنت نے دیا، اگر مانگنا ہے تو مانگنے کا طریقہ بتایا، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، پہلے امت کے لیے دعا کرے۔ اور آج بھی بزرگان دین بیان کرتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے، تو آپ امت مصطفیٰ کے لیے سب سے پہلے دعا کریں، اس لیے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت سے بڑا پیار فرماتے، حضور اپنی امت کی دعا کیا کرتے، امت کے لیے دعا کیا کرتے، اس لیے سب سے پہلے حضور کی امت کے لیے دعا کریں، میرا آقا خوش ہو جائیں گے، پھر آپ سب کے لیے مانگے اور اپنے لیے بعد میں مانگے۔ یہی دعا کرنے کا طریقہ بھی ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ دعا کریں، دعا کو طویل کریں، دعا کو مانگا کریں۔ وہ تو رات بھر دعا کیا کرتی، اور آج ہم 2 منٹ دعا نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مانگے، اللہ اکبر۔ ارے دعا جو کرے گا، دعا بھی عبادت ہے، جس طریقے سے ذکر کرنا عبادت، جس طریقے سے تسبیح پڑھنا عبادت، جس طریقے سے اور چیزیں عبادت ہے، اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ گویا اس کا صلہ بھی اللہ عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ دعا کرے، اللہ اکبر، دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں مانگے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے۔ دنیاوی انسانوں سے مانگیں گے، وہ انسان دے گا، دے کر کتنا دے گا، اور پھر 1 بار مانگے، 2 بار مانگے، اس سے زیادہ آپ مانگیں گے تو دوسری مرتبہ منہ پھیر لے گا۔ مگر میرے رب کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے جس سے مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، وہ رب کہے گا مانگو مجھ سے، میں ہی عطا کرنے والا ہوں، میں ہی تو دینے والا ہوں، ہر چیز کا سوال تو مجھ سے کرو، میں ہی تمہیں دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خاص طور سے بڑی راتوں کے اندر، خاص طور سے جمعۃ المبارکہ کے اندر، خاص طور سے بڑے ایام میں اللہ کی رحمتیں تو جو ہے، اللہ کی رحمتیں ندائیں دیتی اپنے بندوں کو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جسے میں عطا کروں۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے، رات کو آنکھ کھل جائے خدا کی بارگاہ میں مانگ لو۔ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان بزرگان دین فرماتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مانگ لو۔ جمعۃ المبارکہ میں گھڑی ایسی آتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، مانگ لو۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی ہو، کب اللہ دعا قبول کر دے۔ جب بھی کوئی اچھا کام کرو، دعا مانگ لو اللہ کی بارگاہ میں، درود پڑھو اللہ کی بارگاہ میں مانگو، تلاوت کر لو، اب تلاوت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مانگو، نماز پڑھ لو اللہ کی بارگاہ میں مانگو، صدقہ دے دو اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ یہ سب ایسے موقع ہیں، ہم اس کے لیے کیا سمجھتے، دعا مانگنا ہوگا تو مسجد میں جائیں گے، بیٹھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، پھر ہی دعا مانگے۔ ایسا نہیں ہے، مگر جب بھی مانگو توجہ کے ساتھ مانگو، ایسا نہیں چلتے پھرتے خیال کہیں اور ہے، دعا مانگی جا رہا ہے، بے توجہی سے مانگی والی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے توجہ ضروری ہے، جس کی ایک مثال بتاؤں پھر میں آپ کو بتاؤں۔ اگر کوئی سائل آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے، اور پھر مانگنے والا آ کر یہ کہے، وہاں دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے بھائی اللہ کے نام پر دے دے، یہاں دیکھ رہا ہے اللہ کے نام پر، کوئی توجہ نہیں ہے، تو پھر دینے والا بھی سوچے گا اسے کچھ فکر ہی نہیں ہے تو اس کو کیا دے۔ مگر وہی کھڑا ہو جائے اور واقعی اگر وہ محتاج ہے، وہ پریشان ہے، اگر وہ گڑ گڑائے گا، وہ روئے گا، وہ دعائیں دے گا، اللہ تیری جھولی کو بھر دے، اللہ تیری پریشانی دور کر دے، اللہ تیری مشکل کو ٹال دے، اللہ تجھے حج کی سعادت عطا فرمائے۔ جو جو چاہے وہ دعا کرے، توجہ کر رہا ہے، توجہ آپ کی طرف ہے، دعا وہ کر رہا ہے۔ اب دینے والا سوچے گا اتنی دعائیں دے رہا ہے، یہ ضرور حاجت مند ہے، یہ پریشان ہے، اب اس کی توجہ کی وجہ سے دینے والا خاص توجہ کرے گا، ہو سکتا ہے وہ جتنا دینا چاہتا ہے اس کی توجہ کی بنیاد پر اور زیادہ دے دے، اس لیے کہ توجہ اس کی اس طرف تھی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جب مانگنا ہو تو پھر کتنی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے توجہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر، بے توجہ سے مانگنے والی دعا، اگر کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں نا ہم دعا کرتے قبول نہیں ہوتی، تو دیکھو ہمارا دعا کرنے کا طریقہ کیسا ہے، اس طریقے پر بھی تو غور کرے، کبھی اپنا بھی تو نقص دیکھے، ہو سکتا ہے کمی ہمارے اندر ہو سکتا ہے ہم نے توجہ نہ کی ہو سکتا ہے مانگنے کا ہم نے طریقہ نہیں سیکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ کی حمد کر کے دعا کرنی چاہیے، حمد کے بعد حضور پر دعا پڑھنی چاہیے، یہ سارے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال دعا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا حضرت خاتون جنت رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہا کی زندگی کے حوالے سے، آپ دعا کیا کرتی، پوری
رات دعا کے اندر گزار دیا کرتی اور سب کے لیے دعا کیا کرتی تھی. یہ ان کی زندگی سے درس مل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں, آپ کا عمل بھی آپ سن لیجئے, آپ کا طریقہ بھی آپ سن لیجئے, اور میری بہنیں خاص طور سے آپ بھی سن لے اور قسم سے آپ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. پھر آپ دیکھیں خاندان کے اندر کیسی محبت پیدا ہوتی ہے. پھر دیکھیں آپ اور آپ کا پورا گھرانہ کیسا سنورتا نظر آتا ہے. اولادوں کے اندر کس طریقے سے نور منتقل ہوگا, کس طریقے سے کامیابی میسر آئیں گی. حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار اپنی بیوی کے حوالے سے کسی نے پوچھا, آپ بتائیے تو صحیح. حضرت خاتون جنت رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہا کے حوالے سے خود بیان کرتے ہیں, میری بیوی کا عمل بتاتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ جب کھانا پکاتی ہے تو کھانا پکاتی ہے تو یوں ہی نہیں, بلکہ جب وہ کھانا پکاتی ہے تو زبان پر قرآنی آیات ہوا کرتی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کرتی رہتی ہے اور کھانا پکاتی رہتی ہے. اللہ پر یہ بتانے والے ان کے شوہر ہے حضرت مولا علی ہے. آج بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا, ہم کھانا بناتی ہے, آپ کھانا بناتی ہے, بتائیے آپ کا طریقہ کیا ہے. آپ دیکھیں کھانے کا اثر انسان پر ہوتا ہے, بلا شبہ ہوتا ہے, اور بہت زیادہ ہوتا ہے, گہرا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کھانا بنا رہی ہے, روٹیاں بنا رہی ہے, آٹا گوندھ رہی ہے, اگر آپ کی زبان پر تلاوت ہو, درود ہو, اور بلا شبہ اس کا اثر ہونا ہی ہے, یقیناً ہونا ہے. اسی لیے تو کبھی کبھار کہا جاتا ہے نا, آپ یہ چاہیں تو کچھ پڑھ کر دم کر دیں, پڑھ لیں, پڑھنے کے بعد تو یہ ساری چیزیں اس کے اثرات اس چیزوں میں پڑھتے ہیں اور بلا شبہ پڑھتے ہیں. آپ اگر گانا سنتے سنتے, گانا گاتے گاتے اگر آپ کھانا بنائیں گی, چائے بنائیں گی, شربت بنائیں گی, روٹیاں بنائیں گی, تو پھر اس کا اثر ویسا ہی ہوگا. پھر بیٹا بھی آوارہ ہوگا, وہ بھی ایسا ہی گھومتا پھرتا نظر آئے گا, وہ آپ کی بھی قدر نہیں کرے گا, اللہ کی عبادت نہیں, وہ آپ کی بھی بات نہیں سنے گا. اللہ کی بات کی بہت دور کی بات ہے, آپ کی بات نہیں سنے گا, وہ آپ کا کہاں نہیں مانے گا. وہ حال یہ ہوگا, اس میں قصور ہمارا ہے. مگر جب آپ کی عادت یہ ہو, آپ آٹا گوندھ رہی ہے, آپ روٹیاں تیار کر رہی ہے, آپ کھانا بنا رہی ہے, آپ چائے بنا رہی ہے, آپ دودھ گرم کر رہی ہے, آپ پانی پلا رہی ہے, آپ کی زبان پر درود ہو, آپ کی زبان پر اللہ کا نام ہو, آپ کی زبان پر تسبیح ہو, آپ کی زبان پر سورہ فاتحہ ہو, آپ کی زبان پر سورہ اخلاص ہو, آپ کلمہ پڑھ رہی ہے, آپ تلاوت کر رہی ہے, آپ ذکر کر رہی ہے, آپ اللہ کا نام لے رہی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ عمل کر رہی ہے, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ اس کے اثرات آپ اپنے شوہر کی زندگی میں بھی دیکھیں گی, اپنی اولاد کی زندگی کے اندر بھی دیکھیں گے. آج سے بدل ڈالو اپنی زندگی کو, آج سے طریقہ چینج کر لو, اور پھر آپ دیکھو کہ کس طریقے اس کا فائدہ آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. حضرت خاتون جنت کے اس طریقے کو اپناؤ اور ان کے طریقے پر اپنانے کی کوشش کرو, انشاءاللہ پھر دیکھیں ماں جب اس طریقے سے ہوتی, تلاوت کرتی, کھانا بنایا کرتی, تو پھر بیٹا حسن مجتبیٰ پیدا ہوتا ہے. ان کی زندگی کے اندر جو تمام کی تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ماں کا اثر ہے. پھر ماں جب ایسی ہوا کرتی ہے تو پھر بیٹا حسین میدان کارزار میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بھی ہو جایا کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ماں تلاوت قرآن کی عادی ہو, وجہ یہ ہے ماں ذکر کی عادی ہو, وجہ یہ ہے کہ ماں امت کی غمخوار ہو, امت کے لیے دعا کرتی ہو. آپ بھی ایسا کیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کیا طریقہ تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسا ایثار کا جذبہ, امت کے لیے محبت کا جذبہ, امت سے محبت کرے, پیار کرے. سرکار کی امت ہے, امت کا خیال رکھے. امت کے خیال کی تعلیم تو اسلام دیتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھائی کی تعلیم تو اسلام دیتا ہے, اس سے سلوک کی تعلیم اسلام دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ہم نے جو ہے اس طریقے کو بھلا دیا ہے. ارے لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کو کھانا کھلائے. کھانا کھلانا اچھا عمل ہے, بھوکوں کو پانی پلائے, یہ بھی اچھا عمل ہے. اللہ نے آپ کو نوازا ہے, کسی کی مدد کر دے, اچھا عمل ہے. بلکہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے, اگر آپ گھر میں کھانا بنا رہی ہے, شوربہ تھوڑا زیادہ کر دے, اپنے پڑوسی کو آپ دے دے تاکہ اس کے دل سے دعا نکل جائے. یہ تعلیم اسلام نے دی ہے. اس تعلیم کو ہم نے بھلا دیا ہے, اس تعلیم پر ہم نے عمل نہیں کیا. اللہ اکبر. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ان کی سیرت کو آپ پڑھیں, کس طریقے سے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا کرتی تھی. کچھ نہ ہوتا بلکہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتی اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی. یہ حضرت خاتون جنت کی زندگی ہے, یہ آپ کا طریقہ ہے. میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اہل بیت اعظام کی شان کتنی بلند و بالا ہے, نبی کے گھرانے کی تعلیم کتنی بلند ہے. وہ خود بھوکے رہتے, خود پیاسے رہتے,
اوروں کا خیال کرتے، اوروں کو کھلایا کرتے۔ آج ہم بھی کھلاتے ہیں، آج ہم بھی اور آپ بھی دیتے ہوں گے، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ رات کا کھانا بچ گیا، فریج میں رکھ دو، صبح کے وقت میں وہ تھوڑا موڑا جو بچا ہوا ہے وہ دے دو کسی کو۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے یہ کام کیا، مگر کبھی تازہ بھی تو کسی کو کھلا دو، کبھی اس کا بھی خیال رکھ دو انشاءاللہ۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر دیکھا۔ کون کہہ رہے؟ قطب الاقطاب۔ اعمال کے دفتر کو میں نے کھنگال کر دیکھا۔ کھانا کھلانا یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے بڑھ کر میں نے کسی عمل کو نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت، حضرت علامہ افضل برکاتی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کھانا کھلانے کی جو تعلیم اسلام دیتا ہے، کھانا کھلانے کی تعلیم آقا علیہ السلام نے دی۔ کھانا کھلانے کی تعلیم ان کے گھر والوں نے صرف تعلیم دی ہی نہیں بلکہ عمل کر کے بتایا۔ بہت خوب۔ صرف کہا نہیں، کر کے بتایا۔ ان کی پوری زندگی آپ پڑھ لیں، اس زندگی کا ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پوری زندگی آپ پڑھیے گا اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کا حضور کی بارگاہ میں آیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد حضور کو گالیاں دینے لگا، حضور کو برا بھلا کہنے لگا۔ مسجد نبوی شریف میں صحابہ موجود ہے، آقا علیہ السلام کو برے برے کلمات کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مگر آقا کا حلم دیکھے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے باوجود مواخذہ نہیں کرتی، یعنی ڈانٹتے نہیں، اسے ایسا نہیں پلٹ کر اپنے صحابہ سے کہہ دیا کہ اسے نکالو میری بارگاہ سے، مسجد سے ہٹاؤ اس کو، نکالو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ جلال میں آ جاتے، غصے میں آئے، مگر بارگاہ رسول ہے، خیال رکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا بلکہ اسے اسلام بتایا، اسے دین بتایا۔ اے میرے بھائی، تم یہ سب کہہ رہے ہو نا، بلکہ میں تمہیں اللہ کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں، میں پیارے اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اور اسے محبت بھرے انداز سے سمجھایا، اسے دین کے حوالے سے بتایا، اسے خدا کے حوالے سے بتایا۔ جب بتایا اور بتانے والی ذات حضور کی ہو تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنا، دل پر وہ بات اثر کر گئی، اور ایسا اثر کری کہ وہ قبیلے بنو سلیم کا آدمی جو ابھی تھوڑی دیر قبل حضور کو گالیاں دے رہا تھا، برے الفاظ کہہ رہا تھا، اب حضور کی بارگاہ میں معافی مانگتا نظر آتا ہے اور کہتا ہے میں غلطی پر تھا حضور، مجھے معاف کیجئے، کلمہ پڑھائیے اور اسی خدا والا مجھے بھی بنائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اب اس کے بعد، اب دیکھیں میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں، مسلمان ہوا وہ شخص۔ اب اس کے بعد کہتے کہ بتاؤ، اس قبیلے سے آیا تھا، کہا کہ غربت کے حوالے سے پوچھا کون ہے جو اس قبیلے کے حوالے سے مدد کرے۔ اس نے کہا حضور غریبی کی اگر بات کرتے ہمارے قبیلے میں 4000 افراد ہیں، قبیلے بنو سلیم میں، مگر 4000 لوگوں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، یعنی پورے قبیلے میں سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں۔ جب مانگنے والا بارگاہ رسول میں آ کر مانگے، حضور سے کہے، تو پھر یہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں پر تو بٹتا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ یہ تو بارگاہ دینے والی بارگاہ ہے۔ حضور سے کہا 4000 لوگ اور سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آیا ہے وہ شخص پریشان حال ہے اور اپنی غربت کی بات کرتا ہے، تو میرا آقا فرماتے کون ہے اس مجمع میں جو اس شخص کو اونٹنی دے دے تحفے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، معاوضے کے طور پر نہیں، فروخت نہیں، تحفے میں دے دے، گفٹ کے طور پر اونٹنی کا بچہ دے دے؟ کون ہے؟ حضرت سعد کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹنی کا بچہ ہے، حضور آپ فرما رہے تو وہ اس اونٹنی کے بچے کو میں اس قبیلے بنو سلیم کے شخص کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے کہا اونٹنی کا بچہ تیار، ٹھیک ہے، دینے کے لیے تیار۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اچھا کون ہے؟ اس لیے کہ وہ سر پر کچھ نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس شخص کو عمامہ دے سر پر باندھنے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ اب کھڑے ہونے والی ذات مولا علی کی ہے،
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہو جاتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا عمامہ نکال کر اس شخص کو دیتا ہوں، اور پھر آپ نے اپنا عمامہ نکالا اور عمامہ نکالنے کے بعد اس قبیلے بنو سلیم کو عطا کر دیا، قبیلے بنو سلیم کے اس فرد کو عطا کر دیا۔ اب بات آتی ہے کہ حضور فرماتے یہ آیا ہے بڑی دور سے آیا ہے، بھوکا بھی ہوگا، تو کون ہے جو اس بندے کو کھانا کھلائے، کون ہے جو اس بندے کو کھانا کھلائے؟ اب اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے حضور اس بات کی مجھے اجازت دیجیے، میں ان کے لیے کھانے کا کچھ نہ کچھ انتظام کر دیتا ہوں، کہیں نہ کہیں سے میں کھانے کا انتظام کروں گا اور حضور یہ لے کر آ جاتا ہوں۔ میرا آقا نے کہا ٹھیک ہے سلمان جاؤ کھانے کا انتظام کر دو۔ اب حضرت سلمان فارسی جسے میرے آقا نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، وہ صحابی رسول، مگر ایک روایت کے مطابق حضور نے حضرت سلمان فارسی کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے حضور اجازت دیجیے، باہر نکلے مسجد نبوی سے، سب سے پہلا جو گھر تھا جس پر دستک دی وہ حضرت ماں فاطمہ الزہرا کا گھر تھا۔ حضرت سیدہ کے گھر چلے گئے اور دروازے پر دستک دی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہ نے پوچھا کون؟ کہا سلمان ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ بتایا کہ اسی طریقے کا معاملہ مسجد میں ہوا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے کھانا مانگا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو دے دے تاکہ میں لے جاؤں اور اس بندے کو میں کھانا کھلاؤں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب سنیں، وہ کہتی ہے سلمان میرے بھائی سنو، آج 3 دن ہو چکے ہیں، 3 دن ہو چکے ہیں میرے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا ہے۔ یہ کیفیت آج لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس خود کے پاس نہیں ہم کیا دیں، مگر میں آپ کو اہل بیت کی شان بتانے لگا ہوں ان کے حوالے سے تاکہ آپ جانیں۔ کہتی ہے کچھ نہیں ہے 3 دن ہو گئے مگر کوئی آیا ہے اور آج حضور نے کہا ہے اس بندے کو کھانا کھلانے کے لیے، تو میں اپنی رضا اپنا جو ہے اپنا دوپٹہ اپنی اوڑھنی یہ میں تمہیں دیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد تم اسے بازار لے جاؤ، مارکیٹ لے جاؤ، وہاں پر شمعون نامی ایک کپڑے کا کاروباری ہے، وہ یہودی ہے شمعون، کہا کہ وہ کپڑا وغیرہ کا کاروبار کرتا ہے، تم شمعون کے پاس یہ میری رضا لے جانا اور اس کو کہنا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی یہ رضا ہے، اسے اپنے پاس کچھ دنوں تک رکھے اور اس کے بدلے اس کو رکھ کر اس کے بدلے جو تھوڑا دے دے، اور جب وہ جو دے تو اسے میرے پاس لے آ جانا تاکہ میں کچھ روٹیاں تیار کر کے جو ہے وہ نبی کے مہمان کو میں کھلا سکوں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے نبی کے گھر والوں کی شان۔ آج اگر ہمیں تھوڑی پریشانی ہو جائے، گھر میں تھوڑی قلت ہو جائے، واویلا مچاتے ہیں، اگر کچھ کھانے پینے کے اندر تھوڑی دقت آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں پریشانی یہ تکلیف ہے یہ مشکل ہے، ہم مسلمان ہیں حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے باوجود یہ سارا حال ہمارا ہے۔ اللہ اکبر، آج جب ہم ناشکری کے الفاظ کہتے ہیں، آج ہم نہ جانے کیسے کیسے کلمات ہماری زبان پر لاتے ہیں، مگر بتاؤ کبھی ایسا کوئی دن ہوا ہو جس دن آپ کو فاقہ کرنا پڑا ہو، جس دن کھانا نہ ملا ہو، جس دن پانی نہ ملا ہو، جس دن پریشان ہونا ہوا ہو؟ ایسا میرے خیال سے پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی اللہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی ایسا پریشان ہوا ہو جس کے پاس کھانے اور پانی کی قلت کر رہی ہو، 1 دن 2 دن 3 دن، مگر اللہ اکبر یہ نبی کی لخت جگر ہے۔ اس کے بعد صابرہ دیکھے، اس کے بعد شاکرہ کیسی ہے کہ اس کے باوجود حرف شکایت زبان پر آیا ہو، اپنے بابا سے شکایت کی ہو، اپنے شوہر سے شکایت کی ہو، ایسا آپ کو تاریخ میں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، گئے حضرت سلمان فارسی اس ردائے فاطمہ کو لے کر اور شمعون کے پاس پہنچے۔ شمعون نے کہا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا میں ردائے فاطمہ کو لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا نبی کی بارگاہ میں ایسا ایک شخص آیا ہے، سارا واقعہ ان کو کہہ سنایا۔ اب اس کے بعد حضرت فاطمہ نے یہ دوپٹہ دیا ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ اس کو رکھیں اور آپ اس کے بدلے جو دے دیں تاکہ وہ اس کے لیے تیاری کر سکے، روٹیاں تیار کرے، مہمان رسول کا جو ہے تھوڑا کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ اللہ اکبر، وہ یہودی وہ شمعون اس ردائے فاطمہ کو دیکھتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی کی اس ردا کو دیکھتا ہے، بڑے غور سے دیکھا، دیکھتے رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ اس نبی کے گھر کی جو ہے ردا ہے، میں نے اس کے نور کو میں نے دیکھا کہ جو اس میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، یہ یہودی ہے، مگر رحمت کی برسات
جب اللہ والوں سے کوئی چیز منسلک ہو جاتی ہے نا نسبت، تو پھر وہ نسبت ہوتی ہے تو پھر اس کو جس کے پاس ہوتی ہے اس کو بھی ممتاز کر دیا کرتی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ ایسے حضرات کا جن کا تذکرہ تو توریت کے اندر موجود ہے، اللہ اکبر، میں یہ ردا کو ادب کے ساتھ پھر لوٹاتا ہوں، تم یہ ردا واپس دے دینا۔ اور جن کی اوڑھنی ہے، اللہ اکبر، یہ آنے کی برکت یہ ہوئی ہے کہ میرا دل بھی اب منور ہوتا نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس ردا کو دیکھ کر وہ یہودی بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا، اور اس کے بعد کہا کہ جو مانگا ہے یہ جو ہے آپ میری طرف سے لے جائے، نبی کی شہزادی کی بارگاہ میں لے جائے، ہدیتاً لے جائے، تحفتاً لے جائے، آپ لے جانے کے بعد ان کو دے دیں۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی وہ لے آتے ہیں، وہ جو بھی لیا، وہ رضائے فاطمہ کو لیا اور حضرت فاطمہ زہرا کو دیا، سارا قصہ کہہ سنایا کہ بات دراصل ایسی ایسی ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ کہتی ہے ٹھیک ہے بس تھوڑا انتظار کرے، میں ابھی کھانا تیار کر دیتی ہوں۔ اب اس جو کو لیا، آپ نے پیسنا شروع کیا، جو کو پیسا، پھر آٹے کی روٹیاں تیار کی، روٹیاں تیار کر کے پھر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دینے کے لیے حضرت سلمان فارسی کو کہا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا اے سیدہ سنیں، آپ نے کہا تھا 3 دن سے آپ بھوکی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں آپ نے کھانا نہیں بنایا، اس میں سے کچھ آپ اپنے لیے بھی رکھ لیں۔ اللہ اکبر، آپ اپنے لیے بھی رکھ لیں۔ اس موقع پر جواب سنیں، 3 دن سے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، مگر اس کے باوجود جب رکھنے کی بات آتی ہے، دینے کی بات آتی ہے، تو حضرت جو خاتون جنت کہتی نظر آتی ہے میں نے جس نیت کے ساتھ یعنی نبی کے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے میں نے منگوایا تھا، اس میں سے کچھ حصہ بھی نہ رکھوں گی، آپ سارا لے جائے، اور لے جانے کے بعد جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی ان روٹیوں کو لیتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس سے کہ حضور نے کھانا مانگا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے وہ حال بھی بیان کیا جو آپ نے سنا تھا۔ میرا آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بھوک سے حضرت فاطمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا ہے، زرد پڑ گیا ہے، مگر اللہ اکبر، عالم یہ کہ حرف شکایت زبان پر نہیں۔ جب اس طریقے سے میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے، یہ ان کا رتبہ ہے، ان کی شان ہے۔ اس لیے اہل بیت اطہار سے محبت کا دم بھرے، ان سے عقیدت رکھے۔ آپ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کی شان اتنی بلند و بالا، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلایا ہے، خود پیاسے رہ کر اوروں کو پلایا ہے، اوروں کا کتنا خیال رکھا۔ اس لیے اہل بیت اعظام کی شان بڑی نرالی ہے، بڑا مقام ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جو میرے اہل بیت کی پریشانی کو دور کرے، ان کی ضرورت کو پورا کریں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی آل رسول ہو، کوئی سید زادہ ہو، اس کا احترام کرے، اس کی تعظیم کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا خیال رکھے، اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ان کی تعظیم کریں۔ اس لیے یہ تعظیم جو کی جا رہی ہے یہ نبی کی آل کی نسبت سے کی جا رہی ہے۔ آپ ان کی تعظیم کریں، آپ ان کا اکرام کریں، اگر ہو سکے ان کی مدد کریں، انشاءاللہ العظیم اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صلہ اور اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کرے، حضرت خاتون جنت پنجتن پاک اور سرکار کی آل سے محبت کرے، انشاءاللہ العظیم دنیا میں بھی کامیابی میسر آئیں گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی میسر آئیں گی۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اور خاص طور سے میری بہنوں کو یہ پیغام دے کر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ حضرت خاتون جنت پردے کی پابند تھی، آپ نے ہمیشہ پردے میں رہ کر اپنی زندگی گزاری ہے، آپ کے کسی ایک بال کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے وصال کے وقت میں آج جو جنازہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جنازہ حضرت خاتون جنت نے تیار کروایا تھا۔ پہلے جو ہے جنازے اس طریقے سے نہیں ہوا کرتے، پنجرے والے نہیں ہوا کرتے تھے، بالکل اوپن ہوا کرتے تھے، چادر ڈھانک کر لوگ قبرستان لے جایا کرتے تھے، مگر حضرت خاتون جنت نے آخری وقتوں میں یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں پردے کی پابندی کی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ لے جایا جائے تو اس طریقے سے نہ لے جائے، اس لیے آپ نے اس طریقے سے کہا تھا کہ کچھ ایسا کر دیا جائے تاکہ اس طریقے سے مجھے لے جائے تو بالکل پردے کے عالم میں، تو آپ کے سامنے یہ پنجرے کی شکل میں جو آج ہم دیکھتے جنازہ یہ تیار کیا گیا، آپ نے اسے دیکھا تھا، گویا کہ آخری لمحات میں بھی آپ اتنا خیال کر رہی ہے، اور آج ہماری بہنیں
آج ہماری مائیں اور آج ہمارے معاشرے کا، سوسائٹی کا حال یہ ہو گیا، ہم جس رسول کو ماننے والے ہیں، ہم جس فاطمہ الزہرا سے عقیدت کا دم بھرتے ہیں، آج ہماری بہنوں کو کیا ہو گیا، آج ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا کہ وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آج ہمارا لباس جو گیا وہ لباس ویسٹرن کلچر کی طرح، جینز اور ٹی شرٹ کو ہم نے اپنا لیا ہے، چست لباس کو ہم نے پہنا ہے، بے پردگی کو ہم نے رائج کیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگتا ہو، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس کا وبال بڑا سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آپ اپنے آپ کو جتنا ڈھانک کر رکھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ پردے کا خیال رکھیں، پردہ یہ کوئی قید میں رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام آپ کی حفاظت چاہتا ہے۔ اس حفاظت کی بنیاد پر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے، کبھی بھی کسی باطل کے کہنے پر نہ آئے کہ گویا کہ آپ کو کسی چیز میں پابند کر دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے۔ آپ کو قید نہیں کیا گیا، بلکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے چھپایا جاتا ہے۔ آپ قیمتی ہے، آپ بڑی معظم ہے، آپ بڑی محترم ہے، آپ قیمتی شے ہے، اس لیے آپ کو ڈھانکنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اسلام نے آپ کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو کور کریں، آپ پردہ کریں۔ برقع اگر آپ پہن رہی ہے تو پھر زیادہ اسٹائلش والا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پھر برقعے پر لوگوں کی نظر پڑے، اس لیے آپ اپنے آپ کو با پردہ رکھیں۔ انشاءاللہ العظیم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قرب بھی میسر آ جائے گا، اور یہی آپ کی زندگی سے سبق بھی لے کر جائے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب اور کامران ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حضرت سیدہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے عقیدت اور محبت میں جلائے اور عقیدت و محبت میں موت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔